میں آپ کی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا عابدی حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، عالی جناب محمد عباس جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ہمیں قبلہ یہ بتائیے کہ اصحاب رسول سے کیا مراد ہے؟ اصحاب رسول سے مراد یہ ہے کہ جو شخصیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، ان کے ہم رکاب رہیں، وہ صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کی زیارت سے مشرف ہوئے، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور ہر موقع پر پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کے ساتھ رہتے تھے، تو ایسے افراد کو صحابہ شمار کیا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ قبلہ، آج ہم جس صحابی رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ صحابی رسول، ان کا نام جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ یہ کون ہیں؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال قبل یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور ان کے والد پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور پیغمبر اسلام سے اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے کہ کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ نہیں کا لفظ نہیں تھا۔ اور پھر جیسا کہ کہتے ہیں کہ شجاعت جو ہے وہ ماں باپ سے ورثے میں آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر میں کہوں کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت بہادر تھے، تو یقیناً ان کے والد محترم بھی بہت زیادہ شجاع تھے۔ بے شک۔ تو ظاہر ہے کہ والد محترم کی وہ صفات بھی بیٹے میں آئی تھی کہ جو درس تفسیر قرآن بھی کیا کرتے تھے، جو ہر موقع پر رسول اللہ کے ساتھ بھی رہتے تھے، اور محب محمد و آل محمد تھے کہ کسی موقع پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ غزوات میں اس انداز سے شریک ہوتے تھے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو محبت کا عالم یہ دیکھیے جناب جابر کا جی، کہ پیغمبر اسلام خندق کھود رہے تھے، جابر بھی ساتھ تھے، کہ جناب جابر نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ جناب جابر کو وہ اچھا معلوم نہیں ہوا، سمجھ گئے کہ پیغمبر اسلام اس وقت فاقے سے ہیں۔ تو جناب جابر فوراً اپنے گھر گئے، وہاں پر جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے پکاؤ، اور پھر یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ کو خود ہی جا کر ایک گوشت فند لا کے دیا چھوٹا، اور وہ پکوانے کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا کہ حضور چلیے گھر پہ کھانا تیار ہے۔ پیغمبر اسلام نے اتفاق دیکھی کہ پیغمبر اسلام سے جب جناب جابر نے یہ کہا کہ کھانا تیار ہے آپ چل کے کھائیے، تو محبت کا عالم اور کیفیت دیکھیے
کہ جناب پیغمبر اسلام اور 2-3 افراد کے لیے وہ کھانا پکایا گیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام جب تشریف لے آتے ہیں جناب جابر کے گھر، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا کہ آپ سب چلو صحابہ کرام سے۔ تب جناب جابر جو تھے وہ کہہ تو نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کھانا بنوایا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے جب کہا تو جابر خاموش رہے، اور غزوہ خندق کے موقع پر سارے صحابہ جناب جابر کے بیت الشرف پر تشریف لے گئے، اور پیغمبر اسلام کا اعجاز دیکھیے، معجزہ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے گوسفند میں سب نے کھایا، اچھا، اور اس کے بعد بھی کھانا بچ رہا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جناب جابر جب صحابہ کرام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ واپس گئے تو پیغمبر اسلام کے دہن مبارک سے یہ جملہ سنا کہ جابر اب یہ کھانا تم رکھو اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو اس سے زیادہ جناب جابر کا اور کیا تعارف پیش کیا جائے بے شک، کہ جن کی پوری زندگی مدح محمد و آل محمد اور پیغمبر اسلام کی زندگی کے ساتھ گزری ہے۔ بے شک، اس سے بہتر اور کیا جناب جابر کا تعارف پیش کیا جائے۔ بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے کہ وہ آیت تطہیر جو صبح شام ہمارے گھروں میں حدیث قصہ کی صورت میں تلاوت ہوتی ہے، تو اس کی جو روایت ہے تو اس کا پہلا لفظ ہی جناب جابر کا تعارف ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں جو حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور مطلب تقریباً ہر مقام پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی میلاد حدیث قصہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ محفل ہی ادھوری ہے، ہماری وہ مجلس ہی ادھوری ہے کہ جس میں ہم حدیث قصہ کی تلاوت نہ کریں، حدیث قصہ نہ پڑھیں۔ اور یہ کتنا بڑا شرف حاصل ہے جناب جابر عبداللہ انصاری کو کہ اس حدیث قصہ کے راوی بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ مطلب جہاں جہاں حدیث قصہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور اس پورے حدیث قصہ میں جو ویسے تو پوری حدیث قصہ شان اہل بیت کو بالکل، بیان کرتی وہ تو بلکہ شروع ہی اس طرح ہوتی ہے، رووے عن جابر بن عبداللہ انصاری، کہ وہ جناب جابر کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سند بن گئی ہے جی، کہ یہ ہماری محفل، ہماری میلاد، ہماری مجلسوں کی رونق ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جناب جابر کے لیے ایک شرف ہے۔ ہم قبلہ علامہ محمد عباس جعفری صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں صحابی رسول جناب جابر کی زندگی پر۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چھوٹے سے بریک کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہم گفتگو ہیں قبلہ محمد عباس جعفری صاحب سے جناب جابر کی زندگی کے حالات کے مطابق۔ ہم ان سے سوال کر رہے تھے جناب جابر کا اور حدیث قصہ کا تعلق۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حدیث قصہ کی جو روایت شروع ہو رہی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جناب جابر سے ہی کیوں ہے؟ جی، بڑی اچھی بات آپ نے کی اور ابھی ذہن میں آئی ہے میرے، کہ حقیقت ہے کہ جناب سلمان فارسی کا تعلق جناب معصومہ علم سے بہت زیادہ قربت تھی، لیکن یہ حدیث قصہ کی جو روایت ہے یہ جناب جابر سے کیوں ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک فکر ہے کہ جو آگے ذہنوں تک جانا چاہیے، کیونکہ جناب جابر کی حیات طولانی ہے، اور اتنی طولانی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد انہوں نے 5ویں امام تک جانا ہے۔ تو یہ ایک میسیج دیا جائے گا جناب معصومہ عالم کی طرف سے، اور کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر کے ذریعے سلام پہنچوایا اپنے 5ویں جانشین تک، اور ان کی طولانی زندگی کی خبر دی،
اور بیوی نے جناب جابر سے یہ روایت کر کے آگے تک اس میسیج کو پہنچایا کہ عصمت و طہارت کا منبع جو ہے وہ گھرانہ محمد و آل محمد ہے۔ ابھی جیسے علامہ صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کو جو سلام پہنچایا رسول خدا نے، وہ کچھ اس واقعے کے متعلق آپ ہمیں بیان کیجئے کہ وہ کس طرح سے سلام پہنچایا گیا۔ یہ واقعہ دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر اسلام نے جب سنا کہ جناب جابر علیل ہیں تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ایک تو یہ اس طرح سے واقعہ ملتا ہے کہ علیل ہیں اور جناب جابر پیغمبر اسلام کے سامنے موجود ہیں، بستر علالت پر ہیں اور فکر مند ہیں، کیونکہ جناب جابر کی جو بہنیں ہیں وہ تقریباً 9 یا 7 بہنوں کا ذکر ہے کہ جن کے وہ واحد کفیل تھے۔ تو پیغمبر اسلام کو دیکھ کر انہوں نے فکر کی کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو ان کی کفالت کون کرے گا۔ اچھا، تو اس پر پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جابر تم فکر مند نہ ہو اور ابھی تم بارگاہ الہی میں نہیں جاؤ گے، اچھا، تمہاری زندگی طولانی ہے اور تم میرے 5ویں جانشین تک پہنچو گے، اور جب وہاں پہنچو تو میرا سلام کہنا۔ ایک تو یہ اس طرح سے، دوسری ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ جناب جابر جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو پیغمبر اسلام نے خود جناب جابر کو یہ خبر دی کہ جابر تم میرے 5ویں جانشین تک پہنچو گے اور جب اس تک پہنچو تو اس کو میرا سلام پہنچانا، وہ میرا ہم نام ہوگا اور اس کا چلنا پھرنا بھی میری ہی طرح سے ہوگا۔ جب تم اس کی خدمت میں پہنچو تو میرا سلام پہنچانا۔ تو یہ اس طرح سے 2 باتیں اس زمرے میں آتی ہیں۔ جناب جابر کی زندگی ہمیں رسول اللہ کے دور میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ حدیث قصہ سے روایت بھی ہے ان کی، لیکن ایک جناب جابر کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ یا ایک ایسی منزلت جو شاید کسی اور صحابی کو اس طرح سے ملی ہی نہیں جیسے جناب جابر کو ملی ہے، اور وہ ہے پہلے زائر امام حسین علیہ السلام۔ آپ اس واقعے کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے بے شک، کہ اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ بے شک، جب 1 سال کے بعد رہائی پا کر وارد کرب و بلا ہوا ہے تو یہ اتفاق ہے کہ وہ روز 40 تھا جس وقت ثانیہ زہرا وہاں پہنچی ہیں، سید سجاد اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، اور یہ اتفاق دیکھیے کہ اس وقت جناب جابر بن عبداللہ انصاری ان کی آنکھیں جا چکی تھیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ جابر تمہاری عمر طولانی ہوگی لیکن تم نابینا ہو جاؤ گے۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس وقت کربلا میں وارد ہوئے ہیں کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ وارد کرب و بلا ہوا، اور یہ ایک عجیب و غریب اتفاق ہے کہ قبر حسین کے پہلے زائر ہونے کا شرف جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو ہوا، اور پھر وہاں جب وہ پہنچے تو پہلے آب فرات سے غسل کیا اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے۔ تو یہ ایک اتفاق تھا کہ یہ دونوں باتیں، کہ اہل حرم کا ورود بھی کرب و بلا میں 40 کے روز ہوا، اور پہلے زائر کرب و بلا جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جہاں اتنے شرف ان کو حاصل ہوئے ہیں وہاں ایک شرف یہ بھی ان کو حاصل ہوا۔ قبلہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب جابر پہلے زائر کرب و بلا ہے، مرقد امام حسین کے پہلے زائر جی ہیں۔ بے شک۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ان کی ملاقات امام زین العابدین علیہ السلام سے وہاں ہوئی پہلی مرتبہ
تو انہوں نے یقیناً ان کے بابا کا پرسہ بھی پیش کیا ہوگا۔ بے شک جناب جابر بن عبداللہ انصاری جب وہاں وارد ہوئے ہیں تو کچھ مقاتل میں یہ بات بھی آتی ہیں کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ صدا بھی لگائی تھی کہ یہاں پر کون آیا ہے، یہ تو میرے عباس کی جاگیر ہے اور یہ میرے حسین کی جاگیر ہے۔ تو جناب معصومہ ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ جملہ کہا تھا جابر سے کہ جابر ایک مرتبہ اور یہ کہہ دے کہ یہ کس کی جاگیر ہے۔ تو ظاہر محزون و مغموم آل محمد کو لوٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا اور جناب سید سجاد سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایک طرح سے رشتے میں چچا اور بھتیجے کا ایک طرح سے رشتہ تھا، اور پھر مصائب کرب و بلا بیان ہوئے اور جابر کے ساتھ جناب سید سجاد کی ملاقات ہوئی۔ جناب جابر کی جب جناب سید سجاد سے کرب و بلا میں ملاقات ہوئی اور وہ پہلے زائر قرار دیے گئے، اور جب بات زائر کی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں امام حسین کی قبر کے پاس پہنچنے والے زائرین کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا ان کا مرتبہ اور منزلت ہے۔ امام حسین کے زائر جو کرب و بلا جاتے ہیں ان کا شرف اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اس بات کو اب میں اس طرح بیان کروں کہ خود پیغمبر اسلام نے جس وقت جناب امام حسین علیہ السلام آپ کے زانو پہ تشریف فرما تھے اور پیار کر رہے تھے، تو اس وقت بی بی عائشہ نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت یہ بات ان کی زندگی میں کہی تھی کہ جو حسین کی قبر کی زیارت ایک مرتبہ کرے گا اسے میرے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اور بی بی اس طرح سے پوچھتی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے گئے، حتیٰ کہ زائر حسین کا مرتبہ یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی میرے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا تو اس کو میرے 70 حجوں کا ثواب ملے گا، اور بی بی اس بات پر حیرت کر رہی تھی۔ تو یہیں سے رسول اللہ نے زندگی میں اپنے زانوں پر امام حسین جب تشریف فرما تھے تو جب بھی زائر حسین کا مرتبہ بیان کر دیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے۔ ذکر صحابہ عام کریں، چھپ کر نہیں سرعام کریں۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی پیشکش میں ذاکرہ شیری زہرا عابدی آپ سے اس ایپیسوڈ کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ آئندہ ایپیسوڈ کو لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ اپنے کمنٹ اور اپنے سجیشنز کے ساتھ ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ والسلام۔